بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو الیمان شعیب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز یعنی خوف کی نماز پڑھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں اطراف نجد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا۔ ہم لوگ دشمن کے مقابل ہوئے اور ان کے سامنے ہم لوگوں نے صفیں قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، تو ایک جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر وہ لوگ اس جماعت کی جگہ پر واپس ہوئے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر لیا، اور اس جماعت میں سے ہر ایک نے 1 رکوع اور 2 سجدے اکیلے اکیلے کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نافع ابن عمر مجاہد کے قول کی طرح روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے سے غلط ملط ہو جائیں تو کھڑے ہو کر پڑھ لیں، اور ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ اگر کافر کثیر تعداد میں ہوں تو مسلمان کھڑے ہو کر اور سوار ہو کر یعنی جس طرح موقع ملے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو جن لوگوں نے سجدہ کیا تھا وہ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائیوں کی نگرانی کی، اور ایک دوسری جماعت آئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع اور سجدے کیے، اور سب ہی لوگ نماز میں تھے لیکن ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن آئے اور کفار قریش کو گالیاں دینے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں نے تو اب تک نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطخان میں اترے اور وضو کیا اور عصر کی نماز پڑھی جب کہ آفتاب غروب ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احزاب سے واپس ہوئے تو ہم لوگوں سے فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ پہنچ کر۔ چنانچہ لوگوں کے رستے میں ہی عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ ہم بنی قریظہ تک نہ جائیں، اور بعض نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھیں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ نہ تھا کہ ہم قضا کریں۔ جب اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو ملامت نہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی، پھر سوار ہوئے اور فرمایا کہ اللہ اکبر، خیبر ویران ہو جائے۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گلیوں میں یہ کہتے ہوئے دوڑنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ آ گئے۔ راوی نے کہا کہ حمیس لشکر کو کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے، جنگ کرنے والوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ صفیہ دہیہ کلبی کے حصے میں آئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، جس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر کیا۔ عبدالعزیز نے ثابت سے کہا کہ ابو محمد، کیا تم نے انس سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مہر کیا مقرر کیا تھا؟ تو ثابت نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کا مہر مقرر کیا تھا۔ عبدالعزیز کا بیان ہے کہ ابو محمد اس پر مسکرائے۔